کہتے جی کہ جمعۃ المبارک کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھو کہ بعض ائمہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث پہ عمل ہے جس حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد مت بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو۔ لہذا وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس وقت آیا ہے کہ خطبہ شروع ہے تب بھی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ اور اسی طرح وہ ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں حضور پاک نے دیکھا کہ ایک صحابی جمعہ کے دن خطبے کے دوران بڑے لیٹ آئے ہیں، آگے بیٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا تم نے 2 رکعت پڑھی اور کہ نہیں اپنا کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ ان کے نزدیک یہ 2 حدیثیں ہیں جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے یا خطبہ شروع ہو جائے، وہ فرماتے ہیں اب نہ کوئی نماز پڑھو نہ کوئی بات کرو، کیونکہ خطبے کا سننا جو ہے وہ اتنا بڑا واجب ہے کہ حضور نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی روک دیا ہے کہ کوئی اور بندہ اگر بول رہا ہے اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے چپ کرو کیا شور کر رہے ہو، اگر کہو گے تمہارا ثواب بھی کیا، تو جب اتنا بولنا منع ہے تو اور کام کرنا کیسے جائز ہے؟ اور پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے حضرات تو کہتے ہیں ہے ہی جمعہ کے خطبے کے لیے، امام صاحب کے نزدیک تو یہ آیت عام ہے کہ جب بھی امام قرآن پڑھے گا ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو صرف جمعہ کے لیے ہے، تو اگر یہ آیت تمہارے نزدیک جمعہ کے لیے ہے تو اس میں تو حکم ہے کہ کچھ نہ پڑھو اور بالکل چپ کرو، پھر تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ 2 باتیں۔ تیسری وہ حدیث جس میں حضور نے صحابی سے فرمایا کہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بارے میں بڑا مفصل واقعہ ہے کہ دوسرے جمعہ بھی وہ اسی طرح آیا، دوسرے جمعہ بھی حضور نے اسی طرح فرمایا، تیسرے جمعہ بھی وہ بندہ اسی طرح دیر میں آیا، حضور نے بالکل فرمایا کہ وہ اصل میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 جمعہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بڑے برے حال میں تھا کہ لوگ دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی مدد کر دیں گے، لیکن جب حضور نے دیکھا کہ اس نے تو چندہ کرنا عادت بنا لی ہے، یہ تو ہر جمعہ کو ایسا کرتا ہے، تو آپ نے منع فرما دیا، وہ تو ایک وجہ تھی۔ تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خطبے کے دوران میں حضور کا نام لے، خطبے کے دوران میں امام یہ آیت پڑھے گی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دل میں تو پڑھ سکتے ہو، زبان سے نہیں، یہ حکم ہے چپ کرو۔ اسی طرح جب امام دعا مانگے تو دل میں تو کہہ سکتے ہیں آمین، یہ جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے ہاتھ اٹھا لیا آمین 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 شور کریں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بالکل منع ہے، اور یہ تو طواف میں بھی منع ہے، صفا مروہ میں بھی منع ہے کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے اور پیچھے شور کر رہے ہیں اللہم اللہم اللہم، یہ تو منع ہے، یہ کوئی دعا تھوڑی ہے۔
یہ تو دعا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا الگ بات ہے، دعا مانگنا الگ بات ہے۔ یہ تو دعا لکھی ہوئی ہے پر اللہم انی اعوذ بک شک و شرک شک و شرک۔ اچھا کوئی پڑھیں گے شک و شرک، کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے، یہ تو پڑھنا ہوا، دعا مانگنا تو نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تیرے دل سے نکلے اور صرف تیرا رب سنے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے اور ایسا سے اپنے رب کو پکارو، بس بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تیسرا کیوں سنے؟ تو اس لیے جمعہ کے اندر بالکل سکوت ہے، خاموشی ہے، ادب ہے، خطبے کا سننا ہے، زور سے نہ آمین کہنا ہے نہ درود پڑھنا ہے، دل میں پڑھتے رہیں، دل میں آمین کہتے ہیں۔ اب رہا 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نماز کھڑی کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے ملائکہ کا کہ رات کے ملائکہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، سارے دن والے ملائکہ جا رہے ہیں، تو یہ مشہود الملائکہ وقت ہے، تم دیر کرو گے ملائکہ چلے جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہیں یا اللہ ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر دیر کر دو گے تو اس گواہی سے رہ جاؤ گے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دیر نہ کی جائے۔ لیکن یہاں دیر اس لیے کی جاتی ہے کہ لاکھوں آدمیوں نے نماز میں آنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے مصلی ہیں معلوم ہیں، کیونکہ ہمارے محلے کی اگر 5000 کی آبادی ہو تو نماز میں 500 بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمارے بندے تو ماشاءاللہ انہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کیا پڑھنی ہے؟ ان کو فلم دیکھنی ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا ہے، ڈش پہ بیٹھنا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنی ہے، رات کو گندے رسالے پڑھنے ہیں، گندے میگزین اور اخبارات دیکھنے ہیں، ان کو نماز کا کب وقت ملتا ہے؟ اور یہاں لاکھوں کا اجتماع ہے اور تمام ائمہ مسلک کے لوگ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، اللہ جزائے خیر دے ائمہ کرام کو، وہ سب کو سامنے رکھ کے رعایت کرتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اب چونکہ وقت ہے اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ پڑھنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد بس مغرب کی نماز پڑھو، باقی سنتیں بعد